السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سلیمان کو میرا سلام کہنا۔ موسیٰ نے کہا، میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا کہ سلیمان کے بھائی کی موت کا انتظار کروں۔ یہ اسے کہنا، میں امیر المؤمنین کے حکم پر آیا ہوں اور ان کے پاس ہی جاؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جانشین ان کا بڑا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سلیمان ہی ان کا جانشین ہو، لیکن اس وقت امیر المؤمنین ولید ہیں، میں ان کے آگے جواب دوں۔ جو دینا ہے انہی کو دوں گا اور جو لینا ہے وہ انہی سے لوں گا۔ میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ نہیں امیر، پیغمبر نے کہا، آپ امیر المؤمنین سے نہیں مل سکتے۔ سلیمان ان کا بھائی ہے، اس نے سختی سے منع کیا ہے۔ امیر المؤمنین بیمار ہیں اور طبیب نے سختی سے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئے۔ سلیمان کا پیغام لانے والا چلا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو بہت مایوسی ہوئی۔ وہ تو فوراً خلیفہ ولید کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی۔ وہ اس طرح کہ کسی نے اسے بتایا کہ طبیب کے منع کرنے کے باوجود خلیفہ ولید مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہے۔ وہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ نماز پڑھانے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ آخری بار امامت کی سعادت حاصل کرے۔ وہ مرد حق تھا، ہر لحاظ سے مرد مومن تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور فروغ اسلام میں وہ بہت دلچسپی لیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کی اجازت اسی نے دی تھی اور اس کی پشت پناہی کی تھی۔ طارق بن زیاد کو اسی نے اندلس پر چڑھائی کی اجازت دی تھی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ موسیٰ کو جو ہی پتہ چلا کہ خلیفہ مسجد میں آ رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ خلیفہ کے لیے جو تحفے اور مال غنیمت الگ کیا گیا تھا وہ فوراً مسجد میں پہنچایا جائے۔ موسیٰ مسجد میں گیا۔ خلیفہ ولید انتہائی نقاہت کے باوجود مسجد میں آ گیا۔ موسیٰ اسے ملا۔ طارق بن زیاد اور مغیث الرومی بھی خلیفہ سے ملے۔ خلیفہ پر جذبات کی شدت سے رقت طاری ہو گئی۔ نماز کے بعد موسیٰ نے خلیفہ ولید کو مسجد میں ہی تحفے اور مال غنیمت پیش کیا۔ اس قدر بیش قیمت اشیاء کو دیکھ کر خلیفہ کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگی۔ دیکھنے والے انگشت بدن نہ رہ گئے۔ خالص سونے کی اشیاء کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ خلیفہ کا بھائی سلیمان بھی وہیں تھا۔ اس کے چہرے پر قہر و غضب کا تاثر تھا اور وہ موسیٰ کو یوں دیکھتا تھا جیسے اس کا بس چلے تو موسیٰ کو زندہ درگور کر دے۔ اس خزانے سے اپنا گھر بھرنے کے لیے ہی تو اس نے موسیٰ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ دن ٹھہر جائے۔ اسے توقع تھی کہ ولید کی موت چند دن ہی دور رہ گئی ہے۔ اب موسیٰ نے ایسی حرکت کی جس کی توقع موسیٰ کے کردار کے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندلس کی تاریخ کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو تمام مستند مورخوں نے لکھا ہے۔ موسیٰ نے دوسری اشیاء پیش کر کے آخر میں سونے کی وہ میز پیش کی جو طارق بن زیاد کو طلیطہ کی فتح کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ میز طارق کے لشکر کے مجاہدین نے ایک گھوڑا گاڑی کو روک کر راہبوں سے لی تھی جو اس گاڑی میں سوار تھے اور طلیطہ سے بھاگ رہے تھے۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ جب طلیطہ گیا تو اس نے یہ میز طارق سے حکمن لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ اس وقت اس میز کے 3 پائے تھے۔ جب یہ میز طارق کو ملی تھی اس وقت اس کے پائے پورے 4 تھے۔ موسیٰ کو بتایا گیا کہ یہ میز پراسرار ہے۔ راہبوں نے اس کے متعلق خبردار کیا ہے کہ یہ میز صرف عبادت گاہ میں رکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اپنی ذاتی ملکیت میں رکھے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ موسیٰ اس میز سے وابستہ یہ روایت سن کر ہنس پڑا تھا۔ اس نے میز کو اپنی ملکیت میں رکھ لیا تھا اور اس کا 4تھا پایا سونے کا بنوا کر اس میں لگا دیا تھا جو بالکل الگ تھلگ لگتا تھا۔ اس کے باقی پائے سونے کے ہی تھے لیکن ان میں بڑے ہی قیمتی ہیرے اور نایاب پتھر جڑے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ میز طلیطہ کے راہبوں سے بڑی مشکل سے برآمد کرائی ہے اور یہ میں آپ کے لیے خاص طور پر لایا ہوں۔ دیکھیے اس میں جو نگینے ہیرے اور پتھر جڑے ہوئے ہیں یہ آج کل کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھی اور نہ جانے کس طرح اندلس میں پہنچی۔ خلیفہ ولید میز کو ہر طرف سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسا عجیب و غریب تاثر آ گیا تھا جس میں مسرت تو تھی لیکن حیرت زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مناسبت کی وجہ سے ولید میز کو مقدس بھی سمجھ رہا تھا۔ ابن نصیر، خلیفہ ولید نے بے ساختہ کہا، میرے لیے تم جو تحفے لائے ہو ان کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس میز کی کیا بات کروں؟ منہ سے مانگو، کیا انعام دوں؟ امیر المؤمنین، طارق بن زیاد جو پاس کھڑا موسیٰ کی باتیں سن رہا تھا اور پیچ و تاب کھا رہا تھا بول پڑا، انعام کا حقدار میں ہوں کیونکہ یہ میز امیر موسیٰ نے کہیں سے نہیں لی بلکہ میرے مجاہدین کا کمال تھا کہ وہ یہ میز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امیر موسیٰ نے یہ میز مجھ سے حکمن لے لی تھی۔ خلیفہ ولید کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آہستہ آہستہ اس رنگ میں غصے کی جھلک نظر آنے لگی۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ کو طارق بن زیاد پر اس لیے غصہ آیا تھا کہ اس نے اپنے امیر پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تھا۔ موسیٰ جیسے معمر امیر پر دروغ گوئی کا الزام کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابن زیاد، خلیفہ نے قہر بری آواز میں طارق بن زیاد سے کہا، کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم نے کس شخصیت پر کتنا گھٹیا الزام عائد کیا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ یہ میز امیر موسیٰ نے نہیں بلکہ تم نے کہیں سے برآمد کی تھی؟ ہاں امیر المومنین،
तारिक ने जवाब दिया, एक नहीं मैं कई सबूत पेश कर सकता हूँ। मैं अपने उन आदमियों को यहां बुलाऊंगा जिन्होंने ये मेज एक घोड़ा गाड़ी से बरामद की थी, और फिर मैं उंदलुस से उन राहिबों को बुलाऊंगा जो ये मेज घोड़ा गाड़ी में छुपाकर तोलेता से ले जा रहे थे। हम तुम्हें इतना वक्त नहीं दे सकते। खलीफा वलीद ने कहा, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, कितने दिन और जीऊंगा। उन आदमियों के आने में न जाने कितने महीने लग जाएंगे। तुम्हारे कारनामों और फतवाहत को देखते हुए हम तुमसे ये रियायत कर सकते हैं कि अपने अमीर से माफी मांगो और अपने घर चले जाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो इस बेहुदा जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यही एक सबूत पेश कर सकता हूं अमीरुल मोमिनीन, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। इस मेज के चारों पाए देखें, 3 पाए एक जैसे हैं और चौथा ये सोने का है और बिल्कुल सादा। खलीफा वलीद ने मेज के पाए देखे, तब उसे नजर आया कि तीनों पायों में तो बड़े कीमती और नायाब नगीने, हीरे और पत्थर जड़े हुए हैं, और ये चौथा बिल्कुल सादा सा है। इसका चौथा और असल पाया मेरे पास है, तारिक ने कहा। जब अमीर मूसा तोलेता मेरे पास आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे लश्कर के सामने कोड़े मारे और फिर मुझे कैद खाने में डाल दिया। तारिक ने खलीफा वलीद को तफसील से बताया कि अमीर मूसा ने उसे पेशकदमी रोक लेने का हुक्म भेजा था, जो उसने इसलिए न माना कि वो पेशकदमी रोक लेता तो दुश्मन जो बिखर कर पसपा हो रहा था मुनज़्ज़म होकर उसे पसपा कर देता। ये सारी तफसील सुनाकर तारिक ने कहा, मुझे अमीर मूसा की नीयत पर शक हुआ। मैंने इनके साथ इस मेज का जिक्र किया तो इन्होंने बड़े गुस्से से हुक्म दिया कि मैं ये मेज इनके हवाले कर दूं। उन्होंने मुझे रिहा कर दिया था। मैं ये मेज लेने के लिए गया तो एक शक की बिना पर इसका एक पाया अलग करके छुपा लिया और अमीर मूसा से कहा कि ये मेज बड़ी ही पुरअसरार है। पहले इसके पाए 4 थे, अब एक पाया गायब हो गया है। मेरे दिल में उस वक्त जो शक पैदा हुआ था वो आज आपके सामने सही साबित हो गया है। मैं इस मेज का असल पाया अभी पेश करूंगा। ये चौथा पाया अमीर मूसा ने तोलेता में सोने का बनवाकर इसमें लगाया था। खलीफा वलीद के कहने पर तारिक बाहर निकला, फौरन ही वापस आ गया। उसके हाथ में मेज का असल पाया था। उसने मेज से वो पाया उतार लिया जो मूसा ने बनवा कर लगाया था और मेज का असल और कदीम पाया उस जगह लगा दिया। अमीरुल मोमिनीन मुग़ीसुर रूमी जो वहां मौजूद था बोल पड़ा, मजीद शहादत पेश करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। मैं गवाह हूं कि ये मेज तारिक के कब्जे में थी और अमीर मूसा ने ये तारिक से हुक्मन छीनी थी। हमारे साथ 2 ओहदेदार आए हैं, वो भी इसके गवाह हैं। हमने तस्लीम कर लिया है कि इस मेज का मालिक तारिक बिन ज़ियाद है। खलीफा वलीद ने कहा, मूसा बिन नुसैर को तो मालूम ही नहीं था कि इस मेज के 4 पाए थे। अमीरुल मोमिनीन मुग़ीसुर रूमी ने कहा, मैं अमीर मूसा के खिलाफ कुछ और भी कहना चाहता हूं जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। ये इजाजत इस्लाम ने पहले ही दे रखी है कि खलीफा भी कोई गलती करे तो कौम का कोई अदना से अदना दर्जे का फर्द भी उसे टोक सकता है और उससे जवाब तलब कर सकता है। तुम कहो मुग़ीस, खलीफा वलीद ने कहा। जो कहना है कहो, अमीरुल मोमिनीन मुग़ीसुर रूमी ने कहा। मैंने सिर्फ 700 सवारों से करतबा का शहर तूफान बादो बारा में रात के वक्त फतह किया था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर मैंने इर्द गिर्द के इलाके के 2 और कस्बे इन्हीं थोड़े से सवारों से फतह किए थे, वो भी सुनाऊंगा। इसका इनाम मुझे अल्लाह देगा और मैंने ये जिहाद अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है। लेकिन अमीर मूसा ने मुझे ये अल्फाज कहे कि तुम पहले यहूदी थे, फिर गोत कौम के फर्द बने और फिर इस्लाम कबूल किया, इसलिए तुम अरबी सालारों की बराबरी नहीं कर सकते। मैंने आपके हुजूर पेश करने के लिए करतबा के गवर्नर को अपनी जाती कैद में रखा था, लेकिन सफर के आखिरी पड़ाव में अमीर मूसा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये कैदी उनके हवाले कर दूं और ये जाहिर करूं कि ये मेरा नहीं बल्कि उनका कैदी है। उन्होंने मेरे इनकार पर इस कैदी को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया। खुदा की कसम, अचानक खलीफा वलीद का छोटा भाई सुलेमान चिल्ला कर बोला, अमीर मूसा का यह जुर्म काबिल माफी नहीं। उन्होंने तारिक की मेज और मुग़ीस के कैदी को अपने खाते में जाहिर करके ये साबित किया है कि उन्होंने उंदलुस में जो फतुहात हासिल किए हैं वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन को खुश करने के लिए हासिल किए हैं। और इनका ये जुर्म क्या कम है? मुग़ीसुर रूमी ने कहा कि इन्होंने उंदलुस का अमीर अपने बेटे को मुकर्रर किया और अफ्रीका को 3 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से की इमारत अपने तीनों बेटों के सुपुर्द कर दी। क्या उंदलुस और अफ्रीका में किसी बर्बर सालार का कोई हिस्सा और कोई हक नहीं? उंदलुस के बादशाह और उसकी हैबतनाक जंगी ताकत को बर्बरों ने शिकस्त दी थी। अमीर मूसा के रास्ते में तो कोई रुकावट ही नहीं रह गई थी। मुझ में मजीद कुछ सुनने की ताब नहीं रही। खलीफा वलीद ने कहा, एक तरफ तुम्हारी वो फतुहात हैं जिन्हें जमाना याद रखेगा, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी और तुम्हारी कब्रों पर फूल चढ़ाएंगी, मगर दूसरी तरफ तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नीयतों का ये फतूर कि तुम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में उलझे हुए हो। मैं हैरान हूं कि मूसा बिन नुसैर जैसा मुअम्मर, जहांदीदा और दानिशमंद अमीर इस पस्ती तक जा सकता है, तो मिल्लत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकबिल क्या होगा? खलीफा वलीद बड़े ऊंचे किरदार का इंसान था और वो अल्लाह से डरने वाला और हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक करने वाला खलीफा था। उन दिनों वो खासा बीमार था। तबीब ने उसे बिस्तर से उठने से मना कर रखा था, लेकिन इस इत्तला पर कि उंदलुस के फातिहीन आ रहे हैं, न सिर्फ उठ खड़ा हुआ बल्कि उसने नमाज जुमा मस्जिद में पढ़ने का इरादा कर लिया। उसने इमामत के फराइज अदा किए। वो हशाश बशाश रहा, लेकिन मूसा बिन नुसैर की इन औची हरकतों और तारिक और मुग़ीस की खरी बातों से
ایسا دل برداشتہ ہوا کہ بولتے بولتے اس پر بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ ان سب کو 50,000 دینار انعام دے دو۔ خلیفہ ولید نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ میں انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، سب چلے جاؤ۔ ولید کی حالت بگڑنے لگی اور اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا گیا۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے آ کر دیکھا تو بڑے غصے میں سب سے کہا کہ تم لوگوں نے امیر المؤمنین کو مار ڈالا ہے۔ تمام مستند تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ خلیفہ ولید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز مکہ بھجوا دی تھی۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ میز مکہ بھجوانے سے پہلے اس میں سے ہیرے اور پتھر وغیرہ نکال لیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ میز تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ولید سنبھل نہ سکا اور چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس دوران مغیث رومی نے امیر موسیٰ کے خلاف خلیفہ کے چھوٹے بھائی سلیمان سے بہت سی باتیں کی تھی۔ طارق بن زیاد بھی امیر موسیٰ کے سلوک سے نالاں تھا۔ یہ دونوں سالار سلیمان کو یہ باتیں نہ بتاتے تو بھی سلیمان موسیٰ کا دشمن ہو چکا تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ تحریری حکم نامہ جاری کر سکتا۔ اس سے سلیمان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ خود خلیفہ بن گیا اور اس کا خطبے میں نام شامل ہو گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ سے سلیمان نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ موسیٰ اندلس کے تحفے اور مال غنیمت کا حصہ ولید کو پیش نہ کرے، لیکن موسیٰ نے اس کی خواہش پوری نہ کی۔ ایک تو سلیمان کے دل میں موسیٰ کے خلاف یہ ناراضگی تھی کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ ناراضگی اس وقت دشمنی کی صورت اختیار کر گئی جب سلیمان نے وہ تحفے اور مال غنیمت دیکھا جو موسیٰ نے ولید کو پیش کیا تھا۔ یہ تو نایاب اور بے تحاشا قیمتی خزانہ تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کو جب اپنے دربار میں طلب کیا تو دربار میں سلیمان کے حاشیہ بردار اور اپنے حلقے کے چاپلوس قسم کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر، سلیمان نے کہا، آج سے تم کسی بھی ملک کے امیر نہیں ہو، تم بددیانت، جھوٹے اور خائن ہو۔ سلیمان نے بھرے دربار میں میز کا واقعہ سنایا اور پھر مغیث رومی نے جو الزام موسیٰ پر عائد کیے وہ سنائے اور کچھ الزام اپنی طرف سے عائد کر کے حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخ لکھتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے سلیمان اپنے بڑے بھائی سے بالکل الٹ تھا۔ ولید کو اگر دن کی روشنی سے تشبیہ دی جائے تو سلیمان سیاہ کالی رات کی مانند تھا۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے آمریت کی بنیاد رکھی تھی۔ شرعی قانون کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا اور سزا یا معافی قاضی دیتا، لیکن سلیمان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور موسیٰ کو قید میں ڈال دیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ قید خانے میں یہ حکم بھیجا کہ اس قیدی کو اتنی اذیتیں دی جائیں کہ یہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہ رہے اور اسے زندہ بھی رکھا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ حکم تھا جس کی اسلام میں نہ صرف یہ کہ کوئی گنجائش نہیں تھی بلکہ شرعی لحاظ سے یہ جرم تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 برس کے قریب ہو چلی تھی۔ وہ ذرا سی بھی سختی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اسے چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور کبھی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ موسیٰ کی جلد پھٹنے لگی اور جگہ جگہ چھالے اٹھائے۔ سلیمان نے وہ تمام رقم جو ولید مرحوم نے موسیٰ کو انعام دی تھی اور ذاتی جائیداد بھی ضبط کر لی، جس کے نتیجے میں موسیٰ کا خاندان فاقہ کشی تک پہنچ گیا اور خاندان کے افراد محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھانے لگے۔ سلیمان کا جذبہ انتقام پھر بھی سرد نہ ہوا۔ سال 1.5 سال بعد جب موسیٰ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا، سلیمان حج کو گیا اور موسیٰ کو بیڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مکہ معظمہ میں اسے الصبح خانہ کعبہ کے باہر بٹھا دیا جاتا کہ وہ بھیک مانگے۔ دن بھر موسیٰ جو اس ظالمانہ سلوک سے اور اس مسلسل ایذا رسانی کے اثر سے اپنی حیثیت اور شخصیت کو بھول ہی چکا تھا، حاجیوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا اور شام کو سلیمان کے آدمی اسے وہاں سے لے جاتے اور اس سے دن بھر کی بھیک کی کمائی لے لیتے۔ سلیمان نے اس پر جرمانہ عائد کر رکھا تھا۔ یہ رقم اس جرمانے کے حساب میں لکھی جاتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بھیک مانگ کر جرمانہ ادا کرتا رہے اور جب پوری رقم ادا ہو جائے گی تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک فاتح اندلس کا انجام جس سے ہم نے اس داستان کا آغاز کیا۔ موسیٰ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوا وہ ہم نے اس داستان کی پہلی اقساط میں بیان کیا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موسیٰ بن نصیر کو اتنی زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کی یہ حرکت بڑی گھٹیا تھی کہ امیر المؤمنین کی خوشنودی کی خاطر اس نے طارق بن زیاد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز چھین لی اور خلیفہ کو اس طرح پیش کی جیسے یہ خود اس نے راہبوں سے حاصل کی تھی۔ پھر اس نے قرطبہ کے گورنر کو قتل کر کے مغیث رومی کا دل دکھایا اور اسے اپنا دشمن بنایا تھا، لیکن موسیٰ کی شجاعت، عسکری دانشمندی اور فتوحات اتنی زیادہ تھی کہ اس کا یہ جرم معاف کیا جا سکتا تھا۔ موسیٰ کی ساری عمر جنگ و جدل میں گزری تھی۔ بے شک اس نے بربروں کو عربوں کے مقابلے میں حقیر جانا تھا، لیکن یہ بھی اس کا کمال تھا کہ اس نے بربروں جیسی پسماندہ اور وحشی قوم کو جو قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی ایک جھنڈے تلے متحد اور منظم کر لیا تھا۔ بربروں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی
یہ موسیٰ ہی تھا جس نے بربروں کو دمشق کی خلافت کا مطیع بنا دیا تھا، اور طارق بن زیاد اسی کا تیار کیا ہوا سپہ سالار تھا جس نے اندلس کی جنگی طاقت کو انتہائی قلیل نفری سے ریزہ ریزہ کر دیا اور اسلام کے پرچم کو اندلس کی سرحد سے بھی آگے لے جا کر فرانس کی زمین تک پہنچا دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا اصل کردار ایک ہی واقعے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز خلیفہ سلیمان نے حکم دے دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک سرکردہ آدمی امیر ابن المہلب وہاں موجود تھا جو موسیٰ کا بہی خواہ تھا اور سلیمان پر اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ اس نے سلیمان سے کہا کہ وہ موسیٰ کو معاف کر دے۔ سلیمان نے ابن المہلب کی اتنی سی بات مانی کہ موسیٰ کو قتل نہ کیا اور اسے معاف نہ کیا۔ ابن المہلب غصے کی حالت میں قید خانے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ بن نصیر دھوپ میں کھڑا ہے اور اس کا سر ڈول رہا ہے، پھر وہ گر پڑا۔ اسے کوٹھڑی میں لے چلو، امیر ابن المہلب نے کہا، اور اسے پانی پلاؤ۔ موسیٰ کو اٹھا کر کوٹھڑی میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور اس کے سر اور چہرے پر پانی پھینکا گیا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ مجھے جانتے ہو ابن نصیر؟ ابن مہلب نے پوچھا۔ ہاں، موسیٰ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے جواب دیا۔ تو میرا دوست ابن مہلب ہے، کیا تو مجھے رہا کرانے آیا ہے یا یہ دیکھنے آیا ہے کہ میں کب مروں گا؟ تم نے آج مر جانا تھا ابن نصیر، ابن المہلب نے کہا۔ سلیمان نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا تھا، میں نے تمہاری جان بچا لی ہے، مگر تمہارے اس اوچھے دشمن نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ تم میں عقل کی کمی تو نہیں تھی ابن نصیر؟ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ بے وقوفی کیوں کی کہ خلیفہ کے بلاوے پر یہاں آ گئے۔ تمہاری لیاقت اور شجاعت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، تم اپنی مثال آپ ہو۔ تمہیں معلوم تھا کہ خلیفہ ولید بیمار ہے اور اتنا معمر ہو چکا ہے کہ اب اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلافت کی مسند پر بیٹھے گا اور یہ تمہارا دشمن ہے۔